الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فبشره بعذاب أليم. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی پارہ نمبر 25 سورہ جاسیہ آیت نمبر 6 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. جیسا کہ اس صورت کے کئی نام ہیں. ایک نام سورۃ الحوامیم، سورۃ الشریعہ، سورۃ الدہر جو کل کے سبق میں گزر چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 تک کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کی جو مخلوقات ہے اس میں تم غور و فکر کرو. کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ادھر ادھر کرتا ہے، کس طرح اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں اللہ کی مخلوقات پہ جو نا غور و فکر کرو. کیسا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیسا اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں تم غور و فکر کرو. یہ ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ذکر کرتی ہے کہ ویل بربادی ہے، ویل بربادی ہے لکل ہر ایک کے لیے افاق بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. افاق کا معنی بہت زیادہ جو ہر انسان جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، اثیم اور گناہ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ایک شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہے اور گناہ ہے. اسی وجہ سے شریعت میں جھوٹ حرام ہے. جیسا کہ حدیث مشہور ہے، ایاک والکذب، اے لوگوں تم جھوٹ سے بچو. فإن الکذب یہدی الی النار، جھوٹ ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے آج، پھر کل بھی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ افاق کا مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے اس کے لیے بربادی ہے اور اثیم اس کے لیے گناہ ہے. اسی وجہ سے شریعت میں جھوٹ شریعت میں جائز نہیں ہے. دیکھیے بعض اگر آپ تفسیر آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ بعض تفاسیر میں اگر آپ اس طرح کی تفسیر آپ کو ملے گی کہ اگر آیت میں آتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو وہ ایک خاص تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو نا جو بھی انسان یہ آیت پڑھے گا تو تھوڑی دیر بیٹھے اور سوچے کہ میں کیا کیا جھوٹ بولا ہوں آج تک، میں نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے، تمام سے توبہ کرے، تمام سے توبہ کرے. یعنی کہ گویا کہ جب یہ آیت میں اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے والوں پر جو نا گناہ ہے، بربادی ہے، تو جو بھی انسان جھوٹ بولتا تھا آج ہی وہ توبہ کر لے، آج ہی وہ مسلمان جو نا توبہ کرے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ کافر جب قرآن کی آیتیں سنتا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے. آج کئی کافر ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ لیکن ایمان نہیں لائیں گے. وہی اللہ نے کہا کہ کافر جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے کافر. الٹا جو ہے نا ایسا ریاکشن کرتا ہے گویا کہ قرآن سنا ہی نہیں. جیسے کہ میں ایک کافر کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، کافر سنتا ہے، سننے کے بعد ایسا ریاکشن کرتا ہے میں نے قرآن سنا ہی نہیں. ایسے ان کے کافر جو ہے نا اتنے بدتر ہیں. دیکھیے یسمع سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یعنی کہ کافر قرآن کو سنتا ہے، ایک کافر قرآن کو سنتا ہے. تتلا جو تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس پر، یعنی کہ کافر کے سامنے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کافر قرآن سنے گا لیکن ثم پھر یصر، پھر وہ جو ہے نا جم جائے گا کس میں؟ کفر میں. یصر کا مطلب پھر بھی وہ کافر ہی رہے گا، جبکہ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو اسلام قبول کرے. لیکن یہ کافر اسلام قبول نہیں کرتا ہے لیکن الٹا کیا ہے، پھر کفر میں جم جاتا ہے، پھر کافر ہی رہتا ہے اور مستکبرن تکبر کرتا ہے. تکبر یعنی کہ قرآن سننے کے بعد تکبر کرتا ہے. کأن لم يسمعها، کأن گویا کہ لم يسمعها اس نے قرآن سنا ہی نہیں.
اگر آپ اس سے پوچھیں گے میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، کیا آپ نے سنا؟ کافر بولے گا نہیں میں نہیں سنا، حالانکہ سنا ہے وہ، لیکن پھر بھی کیا بولتا ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، یعنی کہ گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال ولید بن مغیرہ، اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ قلم میں جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ولید بن مغیرہ کیا بولتا تھا گھمنڈ سے کہ قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے، پرانے زمانوں کا قصہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کافر کیا بولتے ہیں؟ یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ وہی جو ہے نا اللہ نے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کافر ہی رہتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اب قرآن سننے کے بعد ایسا ری ایکشن کرتی گویا کہ قرآن سنا ہی نہیں ہو۔ اللہ نے کہا کہ فبشرہ، ان کو خوشخبری سنا دو کافروں کے لیے، کس کا؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ وَإِذَا، آیت نمبر 9 میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ جب کافر کوئی بات سنتے ہیں قرآن سے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک کافر جو ہے نا قرآن سنتا ہے، سمجھو کہ آپ کے سامنے دو کافر ہیں، ایک کافر کے سامنے آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن سننے کے بعد بھی جو ہے نا نہیں جیسا ریاکشن کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں نے قرآن سنا ہی نہیں۔ اچھا، ایک کافر۔ ایک اور کافر جب اس کے سامنے قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے سنا ہے تو الٹا جو ہے نا وہ قرآن کا مذاق اڑائے گا۔ وہی اللہ نے کہا وَإِذَا، جب عَلِمَ، جب جان لیتا ہے، مِنْ آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، شیئن، کچھ بھی، جب ایک کافر قرآن سنتا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتا ہے، اتخذها، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اتخذها، اس کو بنا لیتا ہے، ہزوا، مذاق۔ بعض کافر جو ہے نا ان کے سامنے قرآن پڑھے تو بولتے کہ میں نے قرآن سنا ہی نہیں۔ بعض کافر جب وہ قرآن پڑھا جاتے ہیں تو قرآن کی کوئی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ قرآن جہنم میں وہ 19 فرشتے ہوں گے، علیہا 19، کافروں نے مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے کہا کہ جو نا جب جہنم میں وہ 19 فرشتے ہوں گے، میں 10 کو پکڑ لوں گا، تم 10 کو، یعنی کہ ہر انسان جو ہے نا 10 فرشتے کو پکڑ لے تو ختم، جہنم سے باہر آ جائیں گے ہم لوگ۔ یعنی کہ ابو جہل مذاق اڑانے لگا، یعنی کہ وہ 19 فرشتے ہوں گے نا جہنم میں تو میں 10 کو پکڑ لوں گا، یعنی کہ ہم 10 لوگ ایک فرشتے کو پکڑ لیں گے، اس طرح 10 لوگ ایک اور فرشتے کو پکڑ لیں گے، اس طرح 190 لوگ 19 فرشتے کو پکڑ لیں گے، پکڑ کے جو ہے نا ہم ان کو ڈھکل کر جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کافروں کو قرآن کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، جب وہ جان لیتے کافر ہماری آیتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اتخذها، اس کو بنا لیتے ہزوا، مذاق، قرآن کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہی کافر اولئک لہم عذاب مہین، یہی کافر ہے لہم، ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے، ان کافروں کے لیے جو نا رسوا کن عذاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من ورائہم جہنم، کافروں کے سامنے کیا، وراء کا مطلب یہاں سامنے، کافروں کے سامنے کیا ہے؟ جہنم ہے، سامنے کیا ہے؟ جہنم۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کب کافر حشر کے میدان میں آئے گا، وہاں وہ صرف اور صرف جہنم کو دیکھے گا بس، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایک کافر کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر اٹھائے گا، حشر کے میدان میں کافر اندھے رہیں گے لیکن ایک چیز دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم، یعنی کہ کافر اپنے سامنے صرف جہنم کو دیکھے گا حشر کے میدان میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ من ورائہم، کافر اپنے سامنے کیا دیکھے گا؟ جہنم، جہنم کو دیکھے گا۔ لا یغنی، کام نہیں آئے گا، عنہم، ان کافر سے، ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ کافر اس دنیا میں جو بھی نیک کام کرے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کئی کافر جو صدقہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے، کئی کافر جو صدقہ خیرات کرتے ہیں کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہی اللہ نے کہا کہ لا یغنی عنہم، اے کافر آپ کو کام نہیں آئے گا، ما کسبوا، جو آپ نے کمایا ہے، چاہے صدقہ و خیرات ہو، جو بھی نیکی ہو، کیونکہ کئی کافر جو نا نیک کام کرتے ہیں لیکن ان کا نیکی کام نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے۔ وہی اللہ نے یہاں فرماتے ہیں وَلَا مَتَّخَذُوا، ایک کافر نہ ہی آپ کو کام آئے گا، اتخذوا، جو آپ نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، یعنی کہ کافروں کے دوست کون ہیں؟ بت ہیں۔
کافر کیا بولتی ہیں کہ یہ بت کام آئیں گے قیامت کے دن. یہ بت بھی کام نہیں آئیں گے, یہ بت بھی کام نہیں آئیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ کافر جس بت کی تم عبادت کرتے وہ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا, لیکن نہ ہی متخذ جو آپ نے بنا لیا ہے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ اولیاء دوست. یعنی کہ کافر کیا سمجھتا ہے, میں جو کمایا ہوں نیک کام وہ مجھے کام آئے گا, وہ نیک کام بھی کام نہیں آئے گا حشر کے میدان میں. دوسرا یہ جو بت جس کی کافر عبادت کرتے ہیں, کافر کیا بولتی ہیں یہ بت ہمارے کام آئیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ بت بھی کام نہیں آئے گا, بلکہ کافروں کے لیے کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہذا ہدا, یہ قرآن ہدایت ہے. ہذا ہدا, یہ قرآن ہدایت. اچھا کب آپ کو ہدایت ملے گی؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. جب قرآن سمجھ کر پڑھیں تبھی تو ہدایت ملے گی. آج لوگ کیا بولتے, قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. لوگ بولتے ہیں اس طرح, بولتی کہ نہیں قرآن سمجھنے کا نہیں ہے. غلط ہے. قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. نہیں, قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 15 میں کہا سورۃ بنی اسرائیل میں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہدایت ہے. کب؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے. وہی اللہ نے یہاں فرماتے ہیں کہ جو ھذا ھدا, یہ قرآن ہدایت ہے. والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, جو کافر ہیں, بآیات ربہم, اللہ کی نشانیوں کا, یعنی کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا, یہ کافر ہیں. ان کے لیے کیا ہے, لہم عذاب, ان کے لیے عذاب ہے, من رجز, رجز کا مطلب رسوا کن, علیم دردناک. ان کافروں کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے. ان کافروں کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے. یعنی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک کیا فرماتی ہے اللہ تعالیٰ مختصر, یعنی کہ ایک کافر جھوٹ بولنے والے, جو بھی انسان جو بہت زیادہ جھوٹ بولے گا اسے گناہ ملے گا. ہاں, دوسرا کافر جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر کیا بولتا ہے, نہیں میں قرآن سنا ہی نہیں. یعنی کہ آپ ایک کافر کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کافر بولتا ہے کہ میں نے قرآن سنا ہی نہیں, یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے. ایک کافر ایسے ہی. دوسرے بعض کافر کیسے ہیں, جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھو قرآن کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے, تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھیں ہم 10 لوگ کیا کریں گے, ایک فرشتے کو پکڑ کر جو نا باہر پھینک دیں گے. اس طرح ہم میں سے 10 لوگ جو نا ایک اور فرشتے کو پکڑ کر جو نا باہر پھینک دیں گے. یعنی کہ اس طرح بعض کافر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے, وہ اللہ نے یہاں فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے. حشر کے میدان میں کافر صرف اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا ایک کافر جو کماتا ہے مال, یہ صدقہ و خیرات, کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا یہ بت جس کے بارے میں کافر امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو نا یہ بت مجھے کام آئے گا, یہ بت بھی کام نہیں آئے گا. یہ بت بھی جو ہے نا کافروں کے حق میں کام نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے. اس کے بعد سے لے کر آیت نمبر 12 سے لے کر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتی ہے, نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی. دیکھیے اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ, جب بھی اللہ کا نام آتا ہے, یہاں ایک بدعت ہمارے معاشرے میں ہے, وہ کیا ہے, اللہ اللہ اللہ, ذکر بدعت ہے. اس طرح ذکر ثابت نہیں ہے. اگر آپ ذکر کرنا ہے تو آپ پڑھو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لیکن یہ اللہ 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 کا ذکر یہ بدعت ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ, یہاں اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نا اس میں اعظم ہے. یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے, بولیں گے کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا اللہ مجھے شفا دے دے, اللہ آپ کو شفا دے گا. یعنی کہ اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. تو وہی جو نا یہ دوسری بات ہے, یعنی کہ کبھی ہم دعا کریں گے تو بولے کہ یا اللہ جیسے ہم دعا کریں. اچھا, اللہ کون ہے؟ الذی, جو مسخر کر دیا, یعنی کہ آپ کو دے دیا, اللہ نے آپ کو دے دیا, لکم تمہارے لیے, البحر سمندر. سمندر کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ نے سمندر ہم لوگوں کے لیے رکھ دیا
تاکہ ہم اس میں سفر کرے، کشتی میں جائے. اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہم لوگوں کے لیے بنایا. وہی اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو بنا دیا لکم تمہارے البحر سمندر. اچھا کیوں بنایا اللہ نے سمندر؟ لتجریہ تاکہ تم چلے، الفلک کشتی، تاکہ تم کشتی میں اس میں، تاکہ کشتی جو ہے نا اس سمندر میں چلے. کس کو فائدہ ہے؟ ہم لوگوں کو فائدہ ہے. اللہ نے سمندر کو بنایا تاکہ کشتی جو نا اس میں چلے. اچھا یہ جو کشتی جو چلتی ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ میرا کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لتجری الفلک، کشتی چلتی ہے، فیہ سمندر میں، بامری اس کے حکم سے. اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، آپ کے حکم سے نہیں. پائلٹ کیا سمجھتا ہے، ڈرائیور کیا سمجھتا ہے؟ نہیں میں نے اپنے ٹیلنٹ سے جو نا کشتی چلاتا ہوں. نہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ڈبو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے. وہی اللہ نے کہا اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے اللہ نے سمندر کو بنایا. اسی سمندر میں اللہ نے کشتی کو چلایا، بامری اس کے حکم سے. اللہ کا حکم کے مطابق جو نا کشتی چلتی ہے. اچھا اب اس کا فائدہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل. لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ کشتی میں جاتی ہیں، یہاں سے وہاں سفر کرتے ہیں، کماتے ہیں، آتے ہیں جاتے. وہی ہے انسان سب کشتی میں جاتا ہے، یہاں سے وہ کنٹری کو جاتا ہے، کماتا ہے، وہ کنٹری سے ایک کنٹری کو مال آتا ہے. دیکھیں گے آپ سعودی سے جو نا دہلی تک مال آتا ہے. یعنی کہ یہ جو چیز ہے کنٹری میں، جو کشتی میں جو سامان یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آتا ہے، یہ سب کیوں؟ اللہ ہمارے لیے، تاکہ تم رزق تلاش کرو. لتبتغوا من فضل تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل کو. یعنی کہ لوگ جو ہے نا جیسے آج ایروپلین میں سفر کرتی ہیں، دبئی جاتی ہیں کمانے کے لیے، شارجہ جاتی ہیں، سعودی جاتی ہیں کمانے کے لیے، اسی طرح لوگ جو ہے نا کشتی میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاتی ہیں کمانے کے لیے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا ہم نے سمندر کو بنایا، پھر سمندر میں کشتی کو، پھر وہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اور اس کشتی کا فائدہ کیا ہے؟ تم یہاں سے وہاں سے جا کے جو ہے نا کما سکتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، اس نعمت کا بھی تم شکر ادا کرو. میں اور آپ کتنی مرتبہ کشتی میں بیٹھے ہوں گے، کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہی اس نعمت کا. بلکہ ہم پھرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ چھوٹا چھوٹا جو ندی ہوتا ہے وہاں کشتی ہوتی ہے، وہاں آپ کو جو ہے نا پیسے کے طور پر جو ہے نا 50 60 100 روپے کے مطلب ایک راؤنڈ جو ہے نا بلایا جاتا ہے. ہم اس کشتی میں بیٹھتے ہیں، کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا اللہ کا، کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا. یعنی کہ جب بھی ہم کشتی میں بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹھے یا نہ بیٹھے تب بھی ہم ایک مسلمان اللہ کا شکر جنا ادا کریں، بولے کہ الحمدللہ اللہ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ صرف کشتی ہی نہیں، وسخر اللہ نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات جو آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا من تمام کا تمام، پورا کا پورا اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. آسمان میں کیا ہے؟ بارش، چرندے پرندے سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں پودے نکلتے ہیں، درخت، جہاڑ، سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے بنا دیا. وما فی الارض جو کچھ زمین میں، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنا. زمین سے پودے نکلتے ہیں، سب کچھ، زمین سے جو مٹی ہے اس سے ہم گھر بناتے ہیں، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے جو ہے نا بنایا ہے. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں جو ہے نا نشانیاں ہیں، لقوم ایسے قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. کبھی غور و فکر کرو، آپ جس گھر میں ہی، اس گھر کا مٹی کہاں سے آیا؟ زمین سے. اچھا مٹی دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اس کا بھی شکر ادا کرو، اس کا بھی شکر ادا کرے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے تاکہ ہم جو ہے نا شکر ادا کریں اور غور و فکر کریں. یہاں تک اللہ تعالیٰ جو نا غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں. جیسا کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ جو نا کشتی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہم نے سمندر میں کشتی کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، تم اس کا بھی شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمام کا جو نا شکر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تاکہ ہم جو نا اس کا شکر ادا کریں. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للذین آمنوا، یہ جو کافر بہت زیادہ ستاتے تھے شروع میں، یہ کافر جو نا مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ نبی تم صحابہ سے کہہ دو، یہ کافر جو آپ کو ستاتی ہیں آپ صبر کرو.
اے صحابہ تم صبر کرو، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے صحابہ جو تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے کافروں سے تم اس پہ صبر کرو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیں قل اے نبی آپ کہہ دو کس کو؟ للذین آمنوا جو ایمان لائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا صحابہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتی ہیں صحابہ کو؟ یغفرو کی یہاں مانی معاف کر دو. اے صحابہ تم معاف کر دو. کن کو معاف کر دو؟ للذین ان لوگوں کو لا یرجون نہیں ڈرتے ہیں ایام اللہ اللہ کے دن کا، یعنی کہ قیامت کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں وہ لوگ. لا یرجون ایام اللہ کا آسان معنی قیامت پر ایمان نہ لانے والے. کون ہی کافر؟ ایک کافر صحابہ کو ستاتے تھے تو اللہ نے کہا کہ جو نا اے محمد تم بول دو کہ صحابہ کو اے صحابہ جب بھی کافر تم کو ستاتے ہیں تم اس کو معاف کر دو. جو بھی کافر آپ کو ستائے آپ اس کو معاف کر دو. وہی اللہ نے یہاں فرماتے ہیں. شروع میں تھا، بعد میں اللہ نے جہاد کو واجب کر دیا. شروع میں ایک کافر بہت زیادہ ستاتے تھے، اللہ نے کہا کہ صحابہ تم معاف کر دو کافروں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیں قل للذین آمنوا، قل کہہ دو للذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان، اے نبی تم صحابہ سے کہہ دو یغفروا اے صحابہ تم معاف کر دو ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ کافر جو قیامت کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں، یہ کافر ستاتے تھے بہت زیادہ، تو اللہ نے کہا کہ صحابہ تم ان کو معاف کر دو لیجزی قوما، تاکہ اللہ تعالیٰ لیجزی اللہ بدلہ دے گا قوما ایک ایسے قوم کو بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا ہے. اس کا دو ترجمہ ہے. لیجزی قوما، دیکھیں ترجمہ لیجزی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ قوما ایک ایسے قوم کو بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا ہے. اس کا دو ترجمہ ہے. ایک صحابہ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. کیوں؟ صحابہ صبر کرے. کافر ستاتے تھے، صحابہ نے صبر کیا، تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کافروں کو ثواب دے گا. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ کافر کو، ایک کافر جو ستاتے ہیں صحابہ کو، اس ستانے کے بدلے ان کافروں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. دو ترجمہ آسان ہے. ایک صحابہ جو صبر کرتے ہیں، کافر ستاتا ہے پھر بھی صحابہ صبر کرتے ہیں، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کافروں کو، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ صحابہ کو ثواب دے گا. اس کا الٹا یہی کافر جو ستاتے ہیں، اس ستانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے گا. یعنی کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام جو انسان کرتا ہے نیک ہو برا ہو، اللہ اس کا بدلہ جو نا اس کو دے گا. دیکھیں من عمل صالحا فلنفسہ، من جو عملہ نیک کام کرے گا، عملہ جو عمل کرے گا صالحا نیک، لنفسہ آپ کے لیے ہے. یعنی کہ اگر آپ نیک کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو فائدہ ہے. دیکھیے اگر آپ نیک کام کرتے ہیں آپ کے لیے فائدہ ہے. یہ نیکی جو ہے نا آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ کو اندر سے خوشی دیتی ہے نیکی. اچھا ومن اساء، اگر آپ برا کریں گے فعلیہا، یہ آپ کے خلاف ہے، آپ کو خود نقصان ہوگا. اندر سے انسان ٹوٹ جائے گا، ہٹا کھٹا بھی ہو اگر برائی کرے گا تو اندر سے انسان ٹوٹ جائے گا، سکون نکل جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے، برا کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہے. اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ایسا کہ حدیث مشہور ہے، حدیث قدسی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے اگر برے بن جاتے ہیں، ما نقص ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. پوری دنیا والے برے بن جائے تو اللہ کو کچھ کمی نہیں آئے گی. نقصان کسے؟ ہم لوگ کو. میں برا بنتا ہوں تو مجھے نقصان ہے، آپ برا بنتی ہیں تو آپ کو نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے اگر نیک بن جاتے، پوری دنیا والے، ما زاد ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی ہے. آپ نیک بنیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، آپ برے بنیں گے تو آپ کو نقصان ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ، وہ اس کے لیے ہے، ومن اساء، جو برا کرے گا فعلیہا، اس کا سزا وہ پائے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمام اللہ ہی کی طرف جو نا لوٹنا ہے، مجھے اور آپ کو تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آج یہاں تک آیت نمبر 15 تک ہماری تفسیر جو نا کافی ہے. یعنی کہ
آج کی تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو جھوٹا ہے اسے گناہ ملے گا، اور ایک کافر جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی دو قسم ہے. ایک کافر جب قرآن سنتا ہے تو جو نا سننے کے بعد بولتا ہے کہ میں نے قرآن سنا ہی نہیں، یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے، بولتا ہے کہ میں قرآن سنا ہی نہیں. دوسرا، بعض کافر قرآن سنتے ہی سننے کے بعد قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ ونیس فرشتے کا مذاق اڑایا ابو جہل نے. دوسری جو بات ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں. جو بھی اللہ نے آسمان کو، سمندر اللہ نے کیسا بنایا ہے، کشتی کو اللہ نے کیسا سمندر کے اوپر چلاتا ہے، یعنی کہ یہ سب جو نا اس پر بھی ایک مسلمان شکر ادا کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر کافر آپ کو تکلیف دیتی تو آپ صبر کرو، آپ صبر کرو، کیونکہ دعوت دین میں صبر بہت ضروری ہے. آپ بھی جو ہے نا اگر کسی کو دین کی بات بتائیں گے وہ آپ کو تانا دیں گے، آپ صبر کریں گے. جیسا کہ سورہ عصر کی تفسیر میں گزر چکا ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اگر آپ لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے وتواصوا بالصبر، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ صحابہ تم صبر کرو جو کافر آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اس وقت اللہ نے کہا کہ جو نا اگر آپ نیک کام کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہے، اگر آپ برا کریں گے تو نعوذ باللہ یہ آپ کو خود جو ہے نا نقصان ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.